الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وهادينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن دين الله يسر ایک سوال شاہ ارشاد حضرت خطیب مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے کہ اے لوگوں یقیناً یہ دین اسلام آسان مذہب کا نام ہے، آسان ہے سبھی کے لیے، چاہے وہ انسان ہو، گرچہ یہ خطاب انسانوں ہی سے ہے، یا ایھا الناس۔ عزیزان محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ذہن میں جو کہ ہمارا عنوان اسلام اور آج کا انسان سے، کہ جس میں مختلف پہلوؤں پہ ہم نے نظر ڈالی اور ساتھ ساتھ کربلا کے وہ علل و اسباب ہر روز ہم ایک تمہید کے طور پر، مقدمے کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کربلا ایک جنگ کا تسلسل ہے جو روز ازل سے شیطان اور رحمان کے درمیان میں چل رہا ہے، جو تا قیامت چلتا رہے گا۔ یہ جو جنگ کا سلسلہ ہے، رحمان کی اور شیطان کی جو جنگ ہے، تا قیامت یہ چلتے رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ میں ایک فاتح ہوتا ہے، ایک مفتوح ہوتا ہے، ایک جیتنے والا ہوتا ہے، ایک ہارنے والا ہوتا ہے، ایک غالب آنے والا ہوتا ہے، ایک مغلوب ہوتا ہے۔ صرف تنہا کربلا کی یہ جنگ ثابت کر دی اور اصطلاحاً کے معنی ہی بدل دیے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں جو فاتح ہے وہ شکست ہو رہا ہے اور جو مفتوح ہے وہ کامیاب اور کامران ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اسلحے کے زور پر، تلوار کے زور پر، قسم قسم کے کئی اسلحے، لیکن ناکام ہے حسین ابن علیہ السلام کے لشکر کے سامنے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہیدوں کا خون تلوار پر غالب آ گیا، یعنی شکست ان کو ہوئی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے امام حسین کو قتل کر دیا اور ہم جیت چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ حقیقت میں فاتح کون ہے اور کس کی جیت ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، کربلا سے بہت سارے درس، عبرت ہم کو ملتے ہیں۔ عبرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ کربلا سے ہم کو باطل کے مقابلے میں مقاومت کا ایک درس ملتا ہے۔
اور جیسے جیسے کربلا والوں کا، کربلا کے واقعے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو باطل سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے. جی ہاں، یہ حوصلہ ملتا ہے. کربلا والے در حقیقت ہم میں ایک حوصلہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب کبھی بھی تم کو بھی مسائل کا، مشکلات کا سامنا ہو تو ہم کو نظر میں رکھنا ہے، انشاءاللہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد. ہو رہا ہے یقیناً. تبھی تو یہ ہے کہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. وہ ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. جب حقائق اللہ تعالیٰ دین اسلام کو لوگوں کے لیے بنایا ہے تو حکمت کے طور پہ بنایا ہے، اچھا بول کر پیش کیا ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا. دین اسلام ہر عیب و نقص سے پاک ہے. بس یہ کربلا کا واقعہ آپ دیکھیے کہ کیوں اتنے واقعے میں یہ اتنے گوشے اور ہم علل و اسباب بیان کرتے ہیں، کسی اور واقعات کو ہم اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں. عزیزان محترم، آپ سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام سن 60 ہجری کو ماہ رجب کو مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں تو اس وقت کا دور کیسا؟ پہلے شخصیت غیر معروف نہیں ہے، یعنی سبھی جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، سبھی جانتے ہیں یہ نواز رسول ہے، سبھی جانتے ہیں کہ یہ جوانان بہشت ہے، سب کو یہ تعارف ہے. پھر ایسا دور مناسب ہو گیا کہ دل کو توجہ فرمائیے آپ کہ بنی ہاشم کے خاندان، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا بھی تعلق بنی ہاشم قبیلے سے ہے نا، یعنی بنی ہاشم جو کہ خود امام حسین اسی خاندان سے ہے، قبیلے سے ہے، وہ قبیلے کے لوگ امام کی حمایت کے لیے کھلم کھلا تائید نہیں کرتے ہیں. اس سے بڑی مظلومیت کیا ہونا ہے؟ عبرت. امام حسین حق کی طرف نصرت کے لیے، اپنی حمایت کے لیے دعوت دیتے ہیں اور وہ لوگ کھلم کھلا علانیہ طور پر امام کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے نام ہیں اس میں کہ جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں لیکن امام کی تائید سے دوری اختیار کرے ہوئے ہیں امام سے. اچھا، امام جس پر بھروسہ کر رہے ہیں، جس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، غربت ہے کہ تبھی تو اللہ امام حسین کے ذکر کو جو ہے ابھی تک قائم، سلامت اور زندہ رکھا ہے. جو امام حسین علیہ السلام جو مظلومیت سے نکلے تھے تو آپ لوگوں کو اپنا ہے، قریبی ہے، دوست ہے بول کے دعوت دیے. بھائی مشکلات کا وقت ہے، آپ ہماری نصرت فرمائیے، دین کی نصرت فرمائیے. 12 قسم کے لوگ ملتے ہیں. تاریخ جو بتاتی ہے 12 قسم کے لوگ، افراد ملتے ہیں جو مختلف قسم کا بہانہ بنائے تھے. افسوس ہوتا ہے وہ واقعات کو، وہ باتوں کو اگر ذکر بھی کرتے ہیں تو ایک ملال ہوتا ہے کہ یہ کیسے دوست ہیں امام کے، یہ کیسے چاہنے والے ہیں، یہ کیسی وابستگی ہے کہ جب نصرت کے لیے، اپنی مدد کے لیے جب امام دعوت دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولا ابھی وقت نہیں آیا قیام کرنے کا. امام حسین کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی آقا، ابھی آپ کے قیام کرنے کا وقت نہیں آیا، جب آئے گا تب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. بعض کہتے ہیں مولا آپ کس کے مقابلے میں قیام کرنا چاہ رہے ہیں؟ یزید جیسی طاقت کے، آپ جانتے ہیں کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے یزید، کیا بھلا اس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ ترک کر دیجئے سفر. بعض آگے کہتے ہیں کہ مولا میں بیمار ہوں ورنہ ضرور چلتا آپ کے ساتھ. بعض نے کہا کیا کریں، بیوی بچوں کا ہم کو جو ہے خیال رکھنا پڑتا ہے، ہم ان کو تنہا چھوڑ کر آپ کے ساتھ نصرت کرنے نہیں چل سکتے. ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مولا میں تو آپ کی نصرت نہیں کر سکتا، اگر آپ کو واقعی مدد کی کوئی ضرورت ہے تو میرا گھوڑا لے جائیے. اللہ اکبر. یہ مسائل سے، یہ مشکلات سے امام حسین علیہ السلام گزرے ہیں. دین کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ دین کی حمایت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے ایک ایسا ان کے قلوب میں ایمان اترا تھا، ایک ایسا اپنے کو خدا اور رسول اور اہل بیت سے اپنے کو وابستہ کرتے تھے. لیکن جب نصرت کا مسئلہ آ گیا تو آپ دوری اختیار کرنے لگے. عزیزان محترم، یہ امام حسین ہے، اپنے قیام کے ذریعے سے باطل کا حقیقی چہرہ دکھا رہے ہیں. یہ دیکھو باطل کیا ہے اور حق کا حقیقی چہرہ کون خدا اور رسول اور اہل بیت کے ساتھ ہے.
ان کے چہرے بتا رہے ہیں. ہاں عزیزان محترم، ہمارا عنوان ہی جس طرح سے ہم انتخاب کیے ہیں کہ اسلام اور آج کا انسان. اسلام جو مختلف طریقوں سے انسان کو ہدایت کے لیے دعوت دے رہا ہے، لیکن آج کا جو انسان ہے جو مختلف بہانوں سے اسلام سے دوری کیا ہوا ہے. اگر انسان سمجھ لیں، چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ فطری دین ہے، عقلی مذہب ہے، انسانیت سے خطاب کر رہا ہے، نہ کہ کسی مذہب سے، کسی قوم سے، کسی فرقے سے اپنے کو جوڑ رہا ہے. جب آپ اللہ اور رسول پر ایمان لا لیں گے تب آپ مسلمان ہوں گے. جب ولایت مولا حضرت علی ابن ابی طالب تب مومن کہلائیں گے. وہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن انسانیت کا جو مسئلہ ہے، بس عصر حاضر کا جو انسان ہے اس کو کئی مسائل کا سامنا ہے. عصر حاضر، آج کے زمانے کا، آج کے پیریڈ کا جو انسان ہے اس کو کئی مسائل سے وہ دوچار ہے. کوئی انسان، کوئی بشر آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں جو ترقی نہیں کرنا چاہ رہا ہے. ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو. ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو. ہر انسان کی خواہش ہے میرا بینک بیلنس ہو. ہر انسان. تو کیا اسلام یہ چیزوں سے ممانعت کرتا ہے؟ یہ چیزیں حاصل کرنے سے اسلام روکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اسلام کبھی بھی آپ کو ترقی کرنے کے لیے، کبھی بھی آپ کو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں روکا، لیکن حدود مقرر کر دیا اسلام. کہا کہ تم سب چیزیں حاصل کرو لیکن اخلاق کے سائے میں، سب چیزیں حاصل کرو لیکن تم کو دین کے سائے میں. ایسا نہ ہو کہ حقوق انسانی، حقوق بشری پامال ہو جائے. دیکھیے آپ، یہ ہے انسان، یہ ہے اسلام جو انسان کو یہ درس دے رہا ہے کہ دیکھو حقوق بشری اس کا خیال رکھنا. کہ لوگوں کے جو حقوق ہے اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ ترقی کریے. آپ جو چیز حاصل کرنا ہے آپ حاصل کریے. اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال بھی آئے، اور ایسے سوالات بارہا ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے آپ کے جب ترقی سے نہیں روکا ہے اور سب چیزیں اجازت دے رہا ہے، اسلام کو اصل میں ہم سمجھے نہیں. اسلام کے اصل میں ہم صحیح دعوت کو، اس کے مفہوم کو، یعنی اسلام شناسی بھی ایک علم ہے. اسلام کو پہچاننا بھی ضروری ہے، وہ بہت اہم ہے مرحلہ. آج ہماری جو گفتگو ہے وہ تعلیم کی اہمیت اور تعلیمی رجحان کتنا انسانوں میں اور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، وہ ہمارے وہ سلسلے کی گفتگو انشاءاللہ رہے گی. تو یہاں پہ دیکھیے عزیزان محترم کہ اسلام ہم کو جو ہے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اگر اخلاق کے سائے میں حقوق بشری کو اگر نظر میں رکھتے ہوئے اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو برابر کر سکتے ہیں. سوال ہوتا کہ اسلام اجازت دے دیا ہم کو. بعض افراد ہیں جو تھوڑا اسلام نہیں سمجھنے کی بنا پہ دی، اسلام نے ہم کو اجازت دے دی. آج کا بشر، دیکھیے آپ توجہ کریے کہ آج کا بشر، آج کا انسان اور اسلام، اسلام کیا کہہ رہا ہے اور آج کا انسان کے ذہن میں کیا تصورات ہے. وہ کہتا ہے چونکہ میں مسلمان ہوں 4 ازدواج کر سکتا ہوں، 4 شادیاں میں کر سکتا ہوں. بڑے افتخار سے، بڑے یعنی سر اونچا کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ بس ہمیں حق دیا ہے، اختیار دیا ہے. ایسی تو سمجھو آپ اسلام کس صورت میں آپ کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے رہا ہے. عزیزان محترم، اگر آپ 4 بیویوں کے درمیان میں اگر آپ عدالت کو برقرار رکھتے ہیں، سب کو مساوی نظر سے دیکھتے ہیں تو اسلام اجازت دیتا ہے، ورنہ دوسری شادی کا بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد اسلام یہ اجازت نہیں دے رہا آپ کو ہر چیز حاصل کرنے کے لیے. ارے تو 4 شادیوں سے روک رہا ہے، نہیں کرو لیکن شرائط کو پورا کرو. اگر آپ وہ شرائط کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو اسلام آپ کے اوپر نہیں کہہ رہا ہے کہ شادی کرنا ہے تو نہیں. ایک مشکل دوسری پیدا ہو جائے گی.
آپ دوسرے مسائل میں مبتلا ہو جائیں گے، اور بعید نہیں ہے کہ آپ جو ہے حرام میں جو ہے حرام بھی ہو جائے۔ عدالت اجتماعی کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ فخر نہیں ہے کہ میرے 4 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، لیکن ان کے درمیان میں عدالت سے آپ اگر مساوی اگر آپ جو ہے نظر سے دیکھتے ہیں تو اسلام اجازت دیتا ہے، ورنہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے کئی سوالات ہیں۔ عصر حاضر کا انسان ہے جو آپ کے ہر آسائش میں، ہر چیز اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ صرف مشکل یہ ہوئی کہ وہ ویسٹرن کلچر کو جو ہے مغربی تہذیب و تمدن کو نظر میں رکھ کر ان کی کاپی کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب نجات پا گیا، مجھے ترقی مل گئی۔ یہیں پر اشتباہ ہے، یہیں پر ایک مسلمان کے لیے نقصان دہ بات ہے کہ وہ اسلامی تہذیب اور تمدن کو پہلے سامنے رکھیں۔ آپ ویسٹرن کلچر اور آپ کے وہاں کے تہذیب و تمدن کو اگر آپ نظر میں رکھتے ہوئے دیکھیے وہ لوگ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں، وہ کتنے آزاد ہیں، وہ کتنے فری ہیں، اور ہم جو ہے اسلام مسلمان ہوتے ہوئے ہم فری نہیں ہیں۔ نہیں عزیزو، اسلام کچھ دائرے، کچھ حدود مقرر کرا ہے، اگر اس میں رہیں گے، چونکہ اب حقیقت میں آج مسلمان اتنا پریشان نہیں ہے جو غیر مسلمان پریشان ہے۔ کیونکہ صرف ایک ہی وجہ سے، کیونکہ وہ تعلیمات ان کے پاس نہیں ہے، نصیب نہیں ہے جو ایک مسلمان کے پاس ہے۔ ان کے پاس اخلاق کے سائے میں، اسلامی تعلیمات کے سائے میں، ان کو انبیاء کی سیرت نہیں معلوم، ان کو ائمہ اہل بیت اطہار کی ان کو پاس سیرت نہیں ہے، وہ سیرت کی روشنی میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ ہم مسلمان اہل بیت اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو نظر میں رکھتے ہوئے، ان کی زندگی کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے اتنی وحشت نہیں ہے، تو ہم اتنا متاثر ان سے نہ ہو۔ اچھی چیز ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا علوم کی بات اگر ہم کریں گے تو ہم بہت پیچھے ہیں ان سے۔ کس نے کہا؟ اشتباہ ہے، یہ غلط ہے کہ ہم سے تمام علوم ہم سے وہ لوگ حاصل کیے ہیں۔ آج اگر وہ ترقی پر اگر آپ فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو وہ ترقی کہاں سے ملی؟ وہ علوم ان کو کہاں سے ملے؟ عزیزان محترم، سب اسلام سے ملے ان کو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ 1200 سال پہلے، 1200 سال پہلے آپ کے وہ زمانہ تھا جب یونان کے علوم کو عربی میں ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 2 اماموں کے دور میں بہت ساری ایسے یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہو رہا تھا، اور آپ ہی کے شاگرد عزیزان محترم فادر آف کیمسٹری جو بولتے نا ہم لوگ، کیمسٹری کے جو فادر ہیں جابر ابن حیان، اگر آپ سرچ کریے، آپ جا کے دیکھیے، تحقیق کریے، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ اسلام جو ہے، اسلام ایسا پھیلا عزیزان محترم، کئی ہزار شاگرد تھے چھٹے امام کی، آپ علوم کو جو ہے بخش کر رہے تھے، ہر علوم۔ آج جتنا آپ کے زمانے والے یہ غرور فخر کرتے ہیں کہ ہم کو علوم عصری ہمارے پاس موجود ہے، اسلام میں وہ چیزیں نہیں ہے، نہیں، جتنے علوم عصری ہے وہ سب کے سب آپ کے اسلام سے۔ تو آپ سوال ہے کہ کیا سائنس کی باتیں قرآن میں ہیں؟ کیا سائنس کے بہت سارے ایسے سوالات یا باتیں جو ایجادات ہیں، جو تخلیق ہیں، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابن عربی وہ کہتا ہے قرآن میں 77,000 سے زیادہ علوم قرآن میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد 77,000 کون سے علوم؟ علوم عصری قرآن میں موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو دیکھو کہ آپ کو نیا علم قرآن سے ملے گا، لیکن تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، تفقہ کی ضرورت ہے، آپ کو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ تفسیر کو دیکھیں، ترجمے پہ آپ دقت کریں، توجہ کریں، تب آپ کو پتا چلے گا قرآن میں۔ اسی لیے تو خداوند عالم کہہ رہا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے قرآن میں ہر خوش کو تر رکھ دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد
اسلام پھیل رہا تھا، لیکن آج کا زمانہ کافی بدل چکا ہے. نہیں، آج قرآن کا کیا معجزہ ہے؟ یہی تو معجزہ ہے. نہ صرف آج تک کا وہ لوگوں کی مدد کرے گا، بلکہ تا قیامت وہ ہدایت کرتا رہے گا، تا قیامت. ابھی تو ہم کتنا علوم میں آگے بڑھے، ابھی ہم وہ زیادہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں جو آج سے 1000 سال کے بعد اندازہ. 1000 تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں. آپ 10-20 سال کے بعد ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کتنا آگے بڑھ جائے گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور بھی شاید ہم نہیں کر سکتے. 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اور تا قیامت کتنا علوم آگے بڑھ جائے گا. وہ سب کے سب مرہون منت رہیں گے قرآن مجید کے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تا قیامت جتنے علوم کے اوپر انسان اتفاق کرے گا، جتنے علوم کی وہ ترقی پر مغرور ہوگا، وہ سب کے سب ہم قرآن میں رکھے ہیں. لیکن تاکید کرتا ہے کہ دیکھو اخلاق کے سائے میں زندگی گزارو، دیکھو تقوی کے سائے میں، پرہیزگاری کے سائے میں، حدود میں تم رہ کے زندگی گزارو. ورنہ اسلام کبھی بھی، آج کا انسان جو اسلام پہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ ترقی سے ہم کو اسلام روکتا ہے، نہیں عزیزان محترم. جتنے علوم، نئے علوم، اصلی علوم، جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن آگے بڑھ کے آپ کی تائید کرے گا. اسلام آگے بڑھ کے آپ کو جو ہے حوصلہ دلائے گا کہ آپ آگے بڑھیے، وہ علوم کو حاصل کریں. عزیزان محترم، اتنی اہمیت اندازہ لگائیے. قرآن مجید جب نازل ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری گفتگو ہے کہ آج کا انسان یہ اعتراض اسلام پہ ہے، یہ سوال اسلام پہ ہے. ہمیں ہمارے علوم جدیدہ میں، جدید علوم میں، اصلی علوم میں اسلام ہمیں کتنا حوصلہ افزائی فرماتا ہے، کتنا ہم کو توجہ دیتا ہے. عزیزان محترم، آپ کے جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے، اور قرآن اس کا اتنا اچھا جواب دیا ہے. آپ دیکھیں کہ کئی علوم، اگر آپ صحیح جغرافیہ لے لیجیے، آپ ریاضیات لے لیجیے، آپ سائنس کے جتنے علوم ہیں، آپ کے ٹیکنالوجی کے جتنی فکری باتیں ہیں، وہ سب کے سب قرآن میں موجود ہیں. قرآن چاہتا ہے کہ انسان کو ہر شعبے میں، یہ جو سوال ہے کہ آج ہمیں کتنا وہ ہمیں ہمارے سوالات کے اسلام جو ہے جواب دیتا ہے. عزیزان محترم، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. تب آپ جا کے اسلام دیکھا. جب یہ آیا قرآن مجید، تو سب سے پہلی آیت قرآن مجید کی یہ کہہ کے آنا تھا کہ اے رسول، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، جاؤ لوگوں میں دین اسلام پھیلاؤ، اور لوگوں میں تقویٰ پرہیزگاری، اور تم لوگوں کو جو ہے ہماری طرف بلاؤ، اور جنت کی طرف دعوت دو، اور نماز روزہ وغیرہ یہ سب سکھاؤ. پہلی آیت قرآن مجید کی اقرا باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت پڑھنے کے متعلق ہے عزیزان محترم کہ اے رسول پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جو بڑا ہے. دیکھیں آپ پڑھنے کے متعلق سب سے پہلے. اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی. جب انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ان کا وظیفہ مقرر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. هو الذی، سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے تمہارے درمیان میں تمہیں میں سے جو رہنے والا ہے، مکے کا رہنے والا ہے، ہم اس کو یہاں پر بھیج رہے ہیں تاکہ وہ تزکیہ اور قرآن کی تمہیں تعلیم دے. تو نبی آیا ہے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. عزیزان محترم، اتنا زیادہ جو ہے اسلام کیوں؟ خود قرآن کہتا ہے بت پرستی جو وجود میں آئی ہے وہ دو باتوں سے، ایک تو ہمارے نفس کی بنیاد پر، ایک جہالت کی بنیاد پر. سلوات پڑھے محمد. جہالت سے نکالے، علم کی طرف ہدایت کرے. جب علم آئے گا عزیزان محترم، آج دنیا کا ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر ملک، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوتا ہو، سیاسی، سماجی، اخلاقی، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جوانوں میں علم جو ہے عام کیا جائے. اور اگر ہمارا جوان، ملت کا، ہماری قوم کا جوان اگر پڑھتا ہے تو ہماری ترقی اسی کے مضمر ہے، اسی میں چھپی ہوئی ہے. تو ہر چیز، تو
اسلام بھی یہی کر رہا ہے کہ اہل بیت کو بھیج رہا ہے، انبیاء کو بھیج رہا ہے، تو یہ کہتے ہوئے کہ تم تزکیہ نفس کرواؤ اور تعلیم دو، کتاب و حکمت کی لوگوں کو تعلیم دو۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آپ کے انا ربکم الاعلی، میں جو ہے سب سے بڑا خدا ہوں، 500 سال تک کہتا رہا، اور اس کے کہنے کی وجہ وہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا، پہلے کیا تھا، اس کے کس دور میں تھا؟ وہ حامان کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھیک بھی مانگا کرتا تھا۔ وہ جب ایک تربوز کے پاس، تربوز کی دکان پہ جا کے وہ تربوز مانگنے لگا بھیک، تو وہ تربوز بیچنے والا کہنے لگا حامان اور فرعون سے کہ تم تو ہٹے کٹے ہو اور تم بھیک مانگ رہے ہو۔ تو یہ جملہ حامان کو اچھا نہیں لگا۔ حامان جو فرعون سے کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ ہم کچھ کاروبار کریں، کچھ بزنس کریں، اور بزنس بھی اللہ ہی کے توسط سے شروع کیا، یعنی ہر حالت میں اللہ اس کو بھیک سے نکال کے، بھیک والی زندگی سے نکال کے اس کو جو ہے ترقی عطا فرمایا، کاروبار کرا، اتنا کاروبار پھیلا اس کا، اتنا کاروبار پھیلا کہ اب حامان سے کہنے لگا اے میرے بھائی حامان، میں چاہتا ہوں کہ دولت تو اتنی آ گئی کہ بہتر ہے کہ سب میری پرستش کریں، چاند سورج بتوں کی پتھروں کی پرستش پوجا چھوڑ کر میری پرستش کرے۔ تو حامان کہنے لگا اے فرعون، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو فرعون بہت اصرار کیا، خواہش کیا اپنے بھائی حامان سے کہ مجھے خدا بنا دے۔ تو حامان یہ مشورہ دیا کہ اے فرعون، بہتر ہے کہ ہم ہمارے ماحول میں 40 سال تک مدارس کو تعطیل کر دو، علوم کو بند کر دو، مدارس کو بند کر دیا گیا۔ 40 سال تک یہ ہوا، کیونکہ وہ دولت کے بلبوتے پر، زور پر، دولت کے زور پر 40 سال تک، حامان کے کہنے پر 40 سال تک جب مدارس بند ہوئے تو 40 سال کے عرصے میں اتنی جہالت کا بول بالا ہوا، فرعون کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، تو سارے لوگ کہنے لگے تو خدا ہے۔ دیکھا خدا کہلوانا کس ماحول میں؟ جہالت کے ماحول میں عزیزوں۔ بس اسلام اس سے نکال رہا ہے کہ دیکھو جہالت سے نکلو تو تم کو قرآن اور اسلام، خدا اور رسول تم کو سمجھ میں آئیں گے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، پیاری حدیث ہے بہت، اپنے بچوں کو اپنے دور کے حساب سے تعلیم مت دو، بلکہ جدید زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو علوم حاصل کرو، ان کو تعلیم دو۔ یعنی اب پریزنٹ ہم کو کیا چیز کی ضرورت ہے، یہ اہل بیت فرما رہے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کس چیز کی تم کو ضرورت ہے، اسلام اسی کی طرف تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو وہ چیز حاصل کرو۔ یقیناً علوم کا حاصل کرنا خدا کی مخالفت کرنا نہیں ہے عزیزوں، خدا کی بڑائی پیش کرنا ہے، کیونکہ خدا خود علم کا قائل ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو بات ہے نا کہ عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ کیا ہے، یہ کوئی آگے بادشاہ کی ہے، یہ مثال کے طور پہ کہ اپنے لوگوں کو جو ہے آگے بڑھانا، عالم ہے تو خدا جو ہے ان کو ثواب زیادہ دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے عزیزوں۔ عالم کے 2 رکعت نماز 70 سال کی جاہل کی عبادت سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ عالم جو 2 رکعت نماز پڑھتا وہ خضوع، خشوع، معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ، جاہل کے پاس وہ دولت نہیں ہے، جاہل کے پاس وہ چیز نعمت نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سمجھتے ہوئے، اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو سمجھ کے پڑھو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ معرفت کے ساتھ جب عبادت کی جاتی ہے عزیزوں تو اس کا ثواب بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ علوم کے متعلق یہ ہے کہ اپنی جہاں کو مولا علی فرماتے ہیں تمہارا دشمن، ایک تو فرمائے تھے کہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑے دشمنوں میں ایک تمہارا دشمن تمہاری اپنی جہالت ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی جہالت سے زیادہ ڈر ہوتا ہے، جاہل انسان ہمیشہ ڈرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جاہل ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس ماحول سے، اس عالم سے بشر کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو خصوصاً نکالنا چاہتا ہے۔ اگر آج مسلمان کہے کہ ہم بڑے پسماندہ ہیں، ہم کو جو ہے آپ کے وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں، وہ ہماری سہولیات ہم کو نصیب نہیں ہو رہے ہیں، تو تقریباً اس کے قصوروار خود مسلمان ہیں۔ اگر گھروں میں یہ تربیت ہوتی، عزیزان محترم، جتنا تعلیم کا مسئلہ تھا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، تزکیہ نفس کرواؤ یعنی تربیت کرواؤ، اور ساتھ ساتھ قرآن و حکمت کی تعلیم دو۔ عزیزان محترم، تربیت سے متعلق جو ہم غفلت برت رہے ہیں، ہم غافل ہیں، خصوصاً والدین اپنی اولاد کے تربیت سے متعلق۔ اور آج کے زمانے میں، ارے وہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے، وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ اگر لڑکی متولد ہوتی تھی تو وہ شرم محسوس کرتے اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلتے، اور لڑکی کو وہ جو ہے زندہ دفن کر دیتے۔ یہ تو ان کے اخلاق تھے زمانے جاہلیت کے، لیکن اسلام آیا، ان سب باتوں کو نکالا۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کے یہاں لڑکی متولد ہوتی ہے تو وہ شرم نہ کریں، بلکہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ جو اسے عطا ہوئی ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد کیا ہوتی ان سے پوچھئے جو بے اولاد ہے۔ اگر لڑکی متولد ہو رہی تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ حدیث کتنی بڑی بشارت دے رہی ہے، دیکھیے آپ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی 3 اپنے بیٹیوں کی پرورش کر رہا ہے تو اس پر جنت واجب ہے۔ اگر کسی کے یہاں 3 لڑکیاں ہیں، ان کی تربیت اور پرورش کر رہا ہے تو اس پر جنت واجب ہے۔ تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے یہاں اگر 2 لڑکیاں ہوں تو آپ ارشاد فرمایا آپ نے کہ اگر کسی کے یہاں 2 لڑکیاں بھی ہیں، ان کی تربیت و پرورش کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ جنت کو واجب قرار دے گا۔ تو ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں 1 لڑکی ہے، اگر میں 1 لڑکی کی تربیت و پرورش کروں تو کیا مجھ پر بھی جنت واجب ہوگی؟ تو حضرت فرماتے ہیں ہاں، تجھ پر بھی اللہ جنت کو واجب قرار دے گا۔ لڑکی کی تولد پہ، اس کی ولادت پہ ہم کو مایوس، ہم کو آپ کے شرمندگی محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی جانب سے یہ اولاد ہدیہ ہے، بہترین تربیت کرو، بہترین پرورش کرو۔ لڑکوں کی تربیت نہیں کی سختی کے ساتھ، ان کی تربیت کو آپ توجہ دو تو آگے بڑھ کے عزیزان محترم وہ رزلٹ آئے گا، وہ نتیجہ آئے گا جو اسلام خواب دیکھتا ہے، اسلام چاہتا ہے، انبیاء چاہتے تھے۔ آج ہمارا زمانہ بڑا پرآشوب زمانہ ہے، بہت ہی جہالت کا، جو دینی جہالت بالکل نہیں ہے، یعنی دین کی طرف انسان نہیں ہے، دین سے بہت دور ہو گیا ہے۔ ایسے عالم میں ہم گھروں میں اگر اسلامی تربیت اگر بچوں کو سختی کے ساتھ دیں، وہ تعلیم دیں، تو یقیناً وہ ہر شعبے میں کامیاب ہوگا۔ ہمارے آئمہ کا یہ شیوا تھا کہ وہ چاہتے تھے، آپ دیکھیں کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد میں انسان کیوں جاتا ہے؟ مسجد میں ہم نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، توبہ استغفار کرنے کے لیے جاتے ہیں، سینہ ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مسجد میں یہ کام کیا جاتا ہے نا۔ تو مسجد میں 2 گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گروہ ہے جو عبادتوں میں، نمازوں آپ کے ذکر میں مصروف ہے، اور دوسرا گروہ ہے جو بحث و مباحثہ کر رہا ہے، یعنی کوئی اسلامی موضوع پر بحث و مباحثہ کر رہا ہے۔ ویسے میں حضرت مسجد میں وارد ہوتے ہیں تو سارے یہ دونوں گروہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری طرف آمد تشریف آئیں گے یا آپ کے وہ درس پڑھنے والوں کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ درس پڑھنے والوں کی طرف گئے، تو جو عبادت کرنے والے تھے انہوں نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مسجد میں تو نماز و دعا یہ سب کی جاتی ہیں، تو آپ ہمارے درمیان میں کیوں نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر درس پڑھو گے تو تمہیں عبادتوں میں لطف آئے گا، اگر درس پڑھو گے تو تمہاری عبادتوں کا ثواب بھی زیادہ ہے اور معرفت بھی پیدا ہوگی۔ ایک سوال پڑھے محمد درس کیا گیا تھا عزیزو، بہت ساری درس ہونے چاہیے، بس علوم عصری کا اسلام مخالف نہیں ہے، اسلام ہے، اس کے لیے نسخہ بہترین قرآن مجید ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ 77,000 علوم بولے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ جتنا تحقیق کرتے جائیں گے آپ کو یقیناً قرآن سے جتنے فلاسفہ، جتنے بھی آپ کے بڑی شخصیات ہم کو ملیں گے، وہ سب کے سب مسلمان، سب کے سب اسلام سے متاثر،
آج اس پہ سائنس کو جو ہے غرور ہے کہ ہمارے درمیان میں جابر اتنے حیان ہیں، تو کس کے شاگرد؟ امام کی شاگرد، مسلمان اور اسلامی علوم سے وابستہ۔ تو عزیزان محترم، بس یہ کوشش کی گئی ہے، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ حضرت مجھے تعلیم فرمائے اور میں نے ہر علم میں سے ہزار ہزار بابوں کو نکالا، اس میں سے کئی شاخیں میں نے نکالی، کئی فروعات میں نے نکالے۔ عزیزان محترم، جو مولا متقیان کو باب العلم کہا جاتا ہے، وہ مولا علی اپنے فرزند ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں کہ اِنَّ وَلَدِيَ الْعَبَّاسِ زُقَّ الْعِلْمَ زَقَّا، میرا بیٹا عباس میں نے اسی طرح سے علم اس فرزند کو منتقل کیا جس طرح سے پرندہ اپنے بچے کو غذا منتقل کرتا ہے۔ صلوات پڑھے ابوالفضل عباس۔ شجاعت کیا ہے عزیزو؟ شجاعت تلوار رکھ کر صبر کرنا، یہ آپ کے تلوار چلانے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ابوالفضل عباس کو تلوار کی ضرورت نہیں تھی، کسی نیزے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے جری تھے، بہادر تھے کہ گھبرا کے ان کو لوگ دیکھ کے بھاگ جاتے تھے۔ اور یہ ابوالفضل عباس، ان کا یہ علم ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میرے بیٹے کو عباس کو میں نے ایسا علم عطا کیا کہ جس طرح سے پرندہ اس طرح سے اپنے بچے کو غذا منتقل کرتا ہے۔ حضرت عباس چھوٹے ہیں ابھی اور اپنے باپ کے ہمراہ ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں بیٹا کہو ایک، تو حضرت عباس کہتے ہیں ایک، اس کے بعد کہنا واحد، بیٹا کہو واحد احد، تو امام حضرت عباس احد کہتے ہیں، واحد کہتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں اثنین کہو بیٹا، یعنی گنتی سکھا رہے تھے مولا، ایک اور دو اثنین کہو، تو حضرت عباس جو کہ کمسن ہیں شرمانے لگے۔ مولا علی فرماتے ہیں بیٹا کہو دو، تو کہتے ہیں کہ بابا مجھے شرم آتی ہے، جس منہ سے میں خدا کی وحدانیت کا میں قائل ہوا، اقرار کیا، اس زبان پہ مجھے دو نہیں آتے۔ دیکھیں اب یہ ایک معرفت ہے عزیزو کہ میں شرماتا ہوں کہ زبان سے، جس کی زبان سے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اس زبان پہ دو لفظ نہ آئیں، دو کی گنتی میں نہیں گنوں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، ہر امام ان کو جو ہے دعا کیا ہے، ہر امام ان کو اچھے الفاظ سے جو ہے آپ یہ دعا کرتے ہوئے ان کو ان کی بزرگی کو یاد کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چوتھے امام آپ سے متعلق کیا فرماتے ہیں، ہمارے امو عباس پہ اللہ رحمت نازل کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دو بازوؤں کے عوض میں جنت میں دو پر عطا کرے گا، جس طرح سے جعفر طیار کو پر عطا کر رہا ہے۔ یعنی جعفر طیار جو اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کو جو ہے شہادت دے دی، تو اسی طرح سے حضرت عباس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دو بازوؤں کے عوض میں دو پر عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھے امام کہتے ہیں کہ جنت کے تمام شہداء، جنت کے تمام افراد غبطہ کریں گے، یعنی ہتھیلی کفے دست ملتے رہیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں ویسا کارنامہ ابوالفضل عباس کی طرح انجام دیے ہوتے تو آج جنت میں وہ ہم کو مقام ملتا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو جنت میں مقام مل رہا ہے عزیزو۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت دیکھیے عزیزان محترم، بس خواہش تھی کہ حضرت عباس کی کہ آپ کے امام حسین کا اس طرح سے دفاع کریں۔ حضرت عباس کو اپنے بازو برابر کے بھائی ہیں، یعنی پوری ہمت، اگر کارواں کی قافلے کی اگر ہمت ہے تو وہ عباس سے بندی ہوئی ہے، خصوصاً آپ کے خیمہ آئے حرم میں، اور تمام بیویوں کو یہ کہتے ہوئے ڈھارس ہے کہ ہمارے درمیان میں ہمارا بھائی عباس ہے تو ہم کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ جو صبح عاشور قیامت کی صبح آئی تو ہر شہید اپنی جان کو دین و اسلام کے حسین پہ قربان کر رہا ہے۔ ابوالفضل عباس آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے آقا اب سینہ تنگ ہوا چاہتا ہے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرے شاگرد نونہال چھوٹے بچے میرے سامنے
کی طرف آ